سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ چونکہ میں اگلے سٹیج تے 11 بجے خطاب جا کے سائیوال دے نال شادرہ فروقہ اور سائیوال دے درمیان ہے، اتنے بہت بڑی محفل نعت بھی ہے اور بہت عظیم و شان آقا دا جشن بھی ہے۔ تو انشاءاللہ رائٹ 8 بج کے اپنا 9:45 تے میری حاضری مکمل ہو جائے گی۔ میں باقاعدہ خطاب دا آغاز کرن لگا۔ آپ تمامی حضرات سیدہ آمنہ پاک اور حضرت عبداللہ پاک رضی اللہ تعالی عنہما حضور دے والدین کریمین انہاں دی عظیم بارگاہ دے اندر نظرانہ ادب دے طور تے با آواز بلند کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرات میں اج دی گفتگو دے اندر صرف ایک چیز بیان کراں گا اور اس تو پہلے جڑی آیت پڑھی ہے او دے ترجمے تو معروضات دا آغاز کرن لگا۔ ارشاد خداوندی ہے، میرا بیٹا ہی ہن توجہ کرنی خصوصی بہت شکریہ۔ آپس گفتگو نہیں کرنی، نہ اکھ دے اشارے نال، نہ ہاتھ نال، نہ زبان نال، بڑے ادب نال قرآن و حدیث سماعت فرماؤ۔ اور میں مبارکباد پیش کرنا بٹی برادران دا جنہ اس پرفتن دور دے اندر نفسا نفسی دے دور دے اندر جس ٹائم لوگ افات و بلیات دا شکار نے، ازمائشاں دا شکار نے، مختلف مشکلات دا شکار نے، انہاں نے تواڈے میرے دلان دی جلا واسطے اج کملی والے دا جشن منا کے پیغام ہی دیتا ہے۔ پھٹی زبان نو اہلیہ نے محلہ نو مال پیارا نہیں آمینہ دا لال پیارا ہے۔ انہاں دی بہت بڑی عقیدت ہے اور ایک واری مسکرا کے آخو سبحان اللہ۔ دوستان گرامی قدر ارشاد خدا بندی ہے، من یطع اللہ والرسول، جس نے اللہ اور دے رسول دی اطاعت کی تھی۔ بہت توجہ کرنا، میں پھر آیت پڑھن لگا۔ من یطع اللہ والرسول، جس نے بھی اللہ اور دے رسول سب ادب نہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم دیتا۔ او میرا پتر کر لو توجہ، بادشاہ بندے کو میری ریکویسٹ بھی سمجھ، میں تواڈی توجہ چاہیے، تسی پھر آپس میں گفتگو شروع کر ادھر دھیان کرو، گپ مارنی تے اٹھ کے چلے جا۔ میں کائنات دے وارثاں دا ذکر کر رہا، کوئی بندہ خبردار میرے مزاج میں سمجھ جو میں ہر چیز برداشت کرنا، لیکن میں جدوں محمد و آل محمد و صحابہ محمد علیہ السلام دا ذکر چھیڑنا پھر میری طبیعت نہیں برداشت کر دی۔ کوئی جڈا بڑا چودھری ہوئے، وڈیرا ہوئے، سرمایہ دار ہوئے، وزیر ہوئے، ایم این اے ہوئے، وہ محفل بچ بیٹھ کے وہ مداخلت کرے۔ بہت شکریہ، بڑے ادب نال گفتگو سنو۔ من یطع اللہ والرسول، جس نے اللہ اور دے رسول دی اطاعت کی تھی۔ اے رب دا کلام ہے، کسی بشر دا کلام نہیں۔ رب العالمین نے اگو فیصلہ سنایا ہے، جڑا میری اطاعت کرن والا ہے، میرے محبوب دی اطاعت کرن والا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، او کدی ناکام نہیں ہوئے گا، وہ انج کامیاب ہوئے گا جکن کامیاب ہونے دا حق ہے۔ حضرات میں حصول برکت واسطے اے ترجمہ کر دیتا ہے، آپ نے ترجمہ بڑے ادب نہ سنے ہیں، جنہ ادب نہ قرآن کریم سنے ہیں اور دا ترجمہ سماعت کیتا ہے، اللہ انہاں دے کناں دے گناہ معاف فرمائے۔ دوستان گرامی قدر اس وقت میں ایک بات پیش کرنے لگا، ٹائم بھی بمشکل ایک بات ہے، شاید یہ بھی میں کمپلیٹ نہ کر سکا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تو سفر تے روانہ ہوئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے آقا دے نال سیدنا صدیق اکبر تاجدار صداقت امام الصحابہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سرگودہ والو، جس کے آگے کسی کا چلنا میرا نبی برداشت نہ کریں اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ ذرا غور کرو، ہمیشہ پیر کے پروٹوکول کا ذکر مرید کرتا ہے، استاد کے پروٹوکول کا ذکر شاگرد کرتا
حضرات توجہ کرنا، اعلیٰ کے پروٹوکول کا ذکر ارے ادنا کرتا ہے، دوستانی گرامی قدر امام کے پروٹوکول کا ذکر مقتدی کرتا ہے، یہ دنیا کا اصول ہے سرگودا والو۔ لیکن عالم اسلام کے اندر سیدنا صدیق اکبر کو یہ انفرادیت ہے کہ حضرت ابو بکر درجہ نبوت پہ فیض نہیں ہوئے، لیکن تاجدار ختم نبوت نے صدیق اکبر کے احترام کا درس دیا۔ حضرات توجہ چاہتا ہوں، اور کوئی تڑپے نہ تڑپے، جن کے دل میں حب صحابہ ہے وہ تڑپ جائیں گے۔ دوستان گرامی قدر یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے۔ صاحبزادہ علامہ غلام حسن شیلوی صاحب صاحب علم شخصیت بیٹھے ہیں، یہ تائید کریں گے۔ دوستان گرامی قدر وہ صحابی رسول تھے، وہ مواحد تھے، ارے جو بغیر ارادہ کے چند قدم ابو بکر کے آگے بڑھ گئے۔ رب کعبہ کی قسم، رش کی وجہ سے، بھیڑ کی وجہ سے، جب اس صحابی کے قدم سیدنا صدیق اکبر تاجدار صداقت، ارے حضرت ابو بکر سب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیو علی کے نام پہ جہاں مچلتے ہو وہاں ابو بکر کے نام بھی مچلا کرو۔ ارے ابو بکر علی کا یار ہے، رحماء بینہم۔ حضرات ان کی آپس میں کوئی دشمنی نہیں، ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں۔ حضرات یہ گہرے ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر دوست نہ ہوتے تو صدیق اکبر مدینے کی گلی میں علی سے مسکرا کر یہ نہ کہتے۔ آج میں نبی کے دربار پہ بیٹھا تھا، مصطفیٰ کریم نے کہا قیامت والے دن جنت کی ٹکٹیں علی نے بانٹنی ہیں۔ ابو بکر کو خوشی ہوئی، تاجدار صداقت کو خوشی ہوئی کہ آج مصطفیٰ نے جو اعلان کیا ہے وہ میرے یار علی کے متعلق۔ حضرات رحماء بینہم کا یہ منظر، مولا علی مسکرا پڑے، تاجدار حلعہ، کعبے کا گوہر، زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، ارے مصطفیٰ کریم کا پیر، ہم سنیوں کا پیر، علی مسکرا پڑے۔ علی مسکرا کر کہنے لگے ابو بکر آپ کو بھی مبارک ہو، جن سے آپ سن کر آئے ہو جنت کی ٹکٹیں علی نے بانٹنی ہے، وہی سے میں سن کر آیا ہوں، ان ٹکٹوں کے اوپر تصدیق کی مورے صدیق اکبر نے لگا۔ ذرا پوائنٹ وال غور کرو حضرات، نقطے وال تو سا غور کرنا ہے۔ دوستان گرامی قدر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات آپ کے آگے ارے صحابی کا قدم بڑا تھا، حالانکہ درجہ صحابیت میں یہ دونوں برابر تھے۔ ذرا پوائنٹ کی طرف غور کرنا، درجہ صحابیت میں یہ دونوں برابر تھے، لیکن جب زہرا کے بابا کی نظر پڑی صدیق سے آگے یہ بڑھ گیا۔ مصطفیٰ کریم نے اپنے اس نوکر سے کہا رک جاؤ، تجھے پتہ نہیں تو کس کی آگے چل رہا ہے۔ حضرات توجہ چاہتا ہوں، میں نے اس لیے کہا کہ بلا چودھری اشرف صاحب جس کے آگے کسی کا چلنا میرا نبی برداشت نہ کرے اس سے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ پوائنٹ کی طرف غور کرنا، پٹی زبان کی دعوت پہ آنے والوں، بالخصوص سہیل صاحب، بلال صاحب، جنہوں نے آج میرے نبی کا جشن منایا، بلکہ میں یہاں 4 جملے کمپلیٹ کرنے لگا ہوں۔ عدنان شہزادے ذرا رخ پھیرنا، میری طرف چہرہ کرنا۔ حضرات ذرا پوائنٹ کی طرف غور کرنا، میں پھر رپیٹ کرنے لگا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے رکھی داڑھی اس کی قبول ہے جس کے دل میں حب صحابہ ہے، ارے رکھی پگڑی اس کی قبول ہے جس کے دل میں حب صحابہ ہے۔ حضرات جس کے دل میں بغض صحابہ ہوگا اس کا کوئی کیا سجدہ قبول نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے آقا نے کہا تھا من احبہم فقد احبنی من ابغضہم فقد ابغضنی۔ حضور نے کہا تھا لوگوں حب صحابہ یہ حب نبی ہے، بغض صحابہ یہ بغض نبی ہے۔ حضرات اپنے مقدر پہ ناز کرو جن کے دل میں صحابہ کا بھی احترام ہے، نبی کی نسل کا کمال کلونی والوں، ارے محمدی کلونی والوں، بھٹی صاحب، صاحبزادہ غلام حسن صاحب، واجد عباس قادری صاحب، میں سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جاؤ کوئی مثال لاؤ، مثال لاؤ، مثال لاؤ۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک بڑے بڑے نبی آئے، پہلے نبیوں میں ارے کسی نبی نے اپنے امتی کے پروٹوکول کا ذکر کیا؟ نقطے کی طرف غور کرو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک بڑے بڑے نبی آئے۔ میرا چیلنج ہے پہلے کوئی ملائے مثال، ارے قرآن، زبور، انجیل یا قرآن کی تفسیروں سے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی نے اپنے دور نبوت کے اندر اپنے کسی امتی کے پروٹوکول کا ذکر کیا ہو؟ عالم اسلام میں کل بھی فقط صدیق اکبر کی ذات تھی، آج بھی وہی ہے جن کے پروٹوکول کا ذکر زہرا کا بابا خود کر رہا۔
पुत्रा इधर ध्यान एक बार फिर मुस्कुरा क्या को सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया तुहाडी तवज्जो हो गई। ये मेरी खुराक है, पैसे मेरी कोई खुराक नहीं। ये अल्लाह ने बड़े अता कीते, दौलत रब ने बड़ी अता की बेहदो बेशाब हुजूर दे नालैन दा सदका। बस तुहाडी खुसूसी तवज्जो दोस्ताने गिरामी कदर शम्मे रसालत दे परवानो मैं फिर क्यों ना आखा ताजदार सदाकत आपकी अजमत को सलाम, आपके मकाम को सलाम, आपकी रिफत को सलाम। ओए लोगों तवज्जो करो, तेरे वाल तेरा पीर छड़ा वेख छड़े, तेरे पैर जमीन पे नहीं लगदे कि मेरे वाल मेरे मुर्शिद ने वेखिया अबू बकर के मुकद्दर का सतारा कितने उरूज पे है। जाने कायनात अपने सहाबी से कह रहे हैं रुक जाओ, तुझे पता नहीं तू किसके आगे चल रहा। हाय हाय हजरात, आगे वाला जुमला मैं फिर पढ़ने लगा हूं। मैं क्यों ना अबू बकर का जिक्र करूं। मेरे नबी ने अपनी हयात तैयबा के अंदर जिसको इमामत का मुसल्ला दिया है वो सदीक़ अकबर है। हाय हाय हजरात, अरे मेरे नबी ने जिसके कांधों पे सवारी की वो सदीक़ अकबर है। हजरात आगे वाला भी जुमला सुन लो, जिसकी गोद को मेरे नबी ने बिस्तर बनाया वो सदीक़ अकबर है। मैं गुलाम हसन मौलाना गुलाम हसन सैलवी साहब आपका बाजू पकड़ कर यहाँ मैं दनान साहब डंके की चोट पे कहने लगा हूँ, कुछ वो है, कुछ वो है फरूक साहब, कुछ वो है जो नबी के घर के बिस्तर को पाक मानते हैं, गार के बिस्तर को पाक नहीं मानते। अरे कुछ वो है जो गार वाले बिस्तर को पाक मानते हैं, घर वाले बिस्तर को पाक नहीं मानते। एक सुन्नी हनफी रिजवी बरेलवी है जो मुस्तफा के घर वाले बिस्तर को भी पाक मानता है, गार वाले बिस्तर को। आदल मसूमी मेरा बेटा थल्ले बैठे आ गया शहजादा, माशाल्लाह कमाल थोड़ा प्यार। एक बार फिर खुल के आखो सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माहौल बन गया। एक बार फिर खुल के आखो सुभान अल्लाह, माशाल्लाह आपकी मोहब्बत अल्लाह प्यार कबूल फरमाए। हजरात तवज्जो, टाइम का दामन बड़ा तंग है, शाट बिल्कुल सैयदना सदीक़ अकबर। अब मैं जुमला कहने लगा हूँ, हसन इस मजमे ने मचल जाना है, जिसके आगे किसी का चलना मेरा नबी बर्दाश्त न करे उसे सदीक़ अकबर कहते हैं। और जिसको कलमा पढ़ने से पहले, जिसको कलमा पढ़ने से पहले मेरा नबी वफा का सर्टिफिकेट दें उसे फरूक आजम कहते हैं। हजरात मैं डंके की चोट पे ये क्यों ना कहूं, बिलाल ने कलमा पहले पढ़ा है, वफा का सर्टिफिकेट बाद में मिला है। अबू हुरैरा ने कलमा पहले पढ़ा है, वफा का सर्टिफिकेट बाद में मिला है। दाया कल्बी ने कलमा पहले पढ़ा है, वफा का सर्टिफिकेट बाद में मिला है। हजरात उस्मान गनी ने मेरे नबी का कलमा पहले पढ़ा है, वफा का सर्टिफिकेट बाद के अंदर। लेकिन उमर के मुकद्दर दे, उमर का सतारा दे, इब्ने खत्ताब का लेवल दे, रब्बे काबा की कसम मेरे नबी ने कहा अमीर हमजा तलवार रख दो। आज उमर खत्तार बनकर नहीं, मोहम्मद का वफादार बनकर। हजरात एक एक जुमले की तरफ गौर करो, उमर की अजमत को सलाम, उमर के मुकद्दर को सलाम। मेरे नबी ने तलवार रखवा दी और दुनिया को बता दिया आज उमर खत्तार बनकर नहीं, मुस्तफा का वफादार बनकर आ रहा है। सहाबा के नौकरों, मैंने एक नारा लगाना, आपने कहना जिंदाबाद अजमत सहाबा, दोनों बाजू चाव लहरा के अजमत सहाबा, मकाम सहाबा, रिफत सहाबा, शान सहाबा। लेकिन एक तो मैं बात कहूंगा, जो यौम सदीक मनाते हैं वो पता नहीं मेरे आका का जश्न क्यों नहीं मनाते। हजरात तवज्जो चाहता हूं, मैंने कहा सहाबा का यौम मनाने वालों, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, अगर अबू बकर सदीक़ अकबर बने हैं तो मोहम्मद की आमद का सदका बने हैं। उमर फारूक आजम बने हैं तो मुस्तफा का सदका बने हैं। अगर नौकरों के दिन मनाने जायज हैं, जो कायनात का पीर है उनका दिन मनाना क्यों नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। पुत्र सेटिंग करो, नहीं सेटिंग मैं बड़ा मुश्किल ना पे पढ़ना। हाँ एक बार फिर खुल के आखो सुभान अल्लाह। हजरात तवज्जो करना, मैं उन बात अगे मैं 4 जुमले लाजमी मुकम्मल करने। गुलाम हसन साहब और कोई तड़पे ना तड़पे तुसा तड़प जाना है। जिनको कलमा पढ़ने से पहले हाजी साहब मेरा नबी वफा का सर्टिफिकेट दें उसे उमर कहते हैं, और जिनके आने पे मेरा नबी नंगी पिंडली को ढांप लें उन्हें उस्मान कहते हैं।
ہائے ہائے نہیں مسکرا کیا کو یار سبحان اللہ. حالانکہ ابو بکر آئے میرے آقا نے ننگی پنڈلی کو نہیں ڈاپا, عمر آئے میرے آقا نے ننگی پنڈلی کو نہیں ڈاپا, یہ بھی دونوں پیارے تھے. لیکن میں قربان جاؤں جب عثمان بن عفان ترے رسول پہ آتے ہیں تو مصطفیٰ کریم کیا کرتے ہیں, میرے نبی کی نگاہیں جب عثمان غنی کے چہرے پہ پڑی تو مصطفیٰ کریم نے فوراً ننگی پنڈلی کو ڈھانپ لیا. ان کا حیا ہم کیوں نہ کریں جن کا حیا ہمارے آقا کرتے ہیں. آگے والا جملہ اتنا قیمتی ہے, یہ میرے آقا کی شفقت ہے, یہ ذہن کے اندر رکھنا, مصطفیٰ کریم کی شفقت اپنے نوکر پہ. اور آگے والا جملہ میں پڑھوں گا لیکن میں اس سے پہلے وضاحت کروں گا. جب میری امی نے مجھے جنم دیا, آپ کی امی جان نے آپ کو جنم دیا, خدا کی قسم جا کر امی سے پوچھنا, ارے تلیاں چوم کر پوچھنا, امی جی جب آپ نے مجھے جنم دیا تھا کیا غسل دینے سے پہلے مجھے کسی نے ہاتھوں پہ اٹھایا؟ تیری امی نے تیرا ماتھا چوم کر کہنا ہے بیٹا نہیں نہیں, پہلے تجھے غسل دیا گیا پھر تجھے ارے فلاں نے ارے ہاتھوں پہ اٹھایا. سرگودا والو جس کو غسل دینے سے پہلے میرا نبی ید اللہ والے ہاتھوں پہ اٹھا لے اسے علی سٹیج والے اکثر بندے پرونے بن کے بیٹھے تے سارے کو بازو کٹ کیا کو سبحان اللہ. چونکہ اج میرے کو ٹائم ہے 45 منٹ جہدے وچوں میرے خیال 20 منٹ گزر گئے تے پیچھے 5 منٹ رہ گئے تے ٹائم بڑا شارٹ ہے تے بڑی مہربانی اے دے وچ گوڈے تھلے کر کے پھر کھل کیا کو سبحان اللہ. ذرا جملے وال قبلہ واجد صاحب اگر آپ بیٹھے ہیں آپ کی نظر, اور ماشاءاللہ ایک ہمارے بابا جی نعت خان ہوتے تھے قبلہ محمد علی صاحب, ان کے لخت جگر بھی بیٹھے ہیں. حضرات انہاں دی موجودگی میں گل کر لگا, گل بڑی قیمتی ہے, اس پوائنٹ وال غور کرنا ہے. قاری حسن شہزادہ بھی بیٹھا ہے, میں ان جڑی گل کر لگا کہیں پتہ کی آندے نے عقل نہیں مندی. غسل دین تو پہلا علی علی ید اللہ والے ہاتھوں پہ کیسے آ گئے, یہ کچھ لوگ کہتے ہیں, ان کا حق بنتا ہے, رائٹ بنتا ہے اعتراض کرنا. میں دلیل دینے لگا ہوں, میں دلیل دینے لگا ہوں. یہی ید اللہ والی تلیاں ہوتی تھی, اوپر لعاب رسول ہوتا. ہائے ہائے پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں, نہ جانے کتنی دفعہ ہوا چودھری اشرف صاحب نیچے وہ ہاتھ جن کو خدا نے اپنا کہا, آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کے ہاتھوں کو خدا نے اپنا نہیں کہا. لیکن جب درخت کے نیچے بیٹھ کر مصطفیٰ کریم نے اس عثمان غنی کے لیے اپنے نوکروں سے بیعت لی تو جب حضور اپنے ہاتھ کو اپنا کہنے لگے, اوپر سے خدا کہنے لگا محبوب یہ تمہارا نہیں یہ ہمارا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم. حضرات توجہ, ارے جس ہاتھ کو خدا نے اپنا کہا ید اللہ والی تلیاں اوپر لعاب رسول, میں تڑپ جاتا ہوں جن کا لعاب اتنا پاک ہے ان کی آل کتنی پاک ہوگی. حضرات علی پتہ کون ہے, انفسنا وانفسکم, علی نفس رسول ہے. حضرات من کنت مولا فعلی مولا, جدا میں مولا ہودا بازو کٹ کے بولے کوئی بڑی مہربانی, جدا میں مولا ہودا. بلکہ میں اتھی تو تحفہ دے جانا, اج میں نہ سور دی لوڑی کو نہیں, بار میرے تو بعد نان سٹاپ چلنا کام سمجھ آئی جے کہ نہیں ہے کہ میں سٹاپ نہ لی چلنا دے بہتر ہے. نعرہ حیدری جڑے سٹیج والے حضرات ہو خصوصی یا رسول کیا بات ہے. ایتھے میں اپنا کمال ہے نا اس درویش بھائی, اے دے لفظاں دا تھن پتہ بھی نہیں لگدا پر چس بھی بڑی ہوندی. ایمان نہ بڑا ذوق مند ہے, لکنت بھی ہے لیکن اس لکنت وچ محبت ہے, عشق رسول ہے, پیار ہے. میرا او پتر او کونی لوڑ بلال صاحب نو چلان دے جکن چلان دے, او زیادہ ہن آکھیے تے پھر کام مکے نہ خراب ہو جائے. نعرہ حیدری ایتھے ہن دھیان کرو, میں ایتھے ایک تحفہ دین لگا, بزرگاں بھی نعرہ لوایا. غلام حسن صاحب اے پٹی برادران دا بڑا اے عظیم جذبہ عشق رسول ہے. چودھری اشرف صاحب روف صاحب اس مجمع مچل جانا ہے. یمن وچوں ملکہ بلقیس پوریاں اپنے محل چوں نکلیاں. خدا دی قسم جے شام وچ نبی سلیمان نے ایک قرآن چ موجود جے 19 پارا تے سورت دا نام ہے کیڑی والی سورت. کیڑی سورت؟ کیڑی والی سورہ نمل. او دے وچ موجود ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نا اپنی مجلس وچ کھڑیاں ہو کے پتہ کی آندے نے ملکہ بلقیس آ رہی ہے,
تے ایکم یاتینی بی عرشہا تواڈے چ کون ہے جڑا ملکہ بلقیس دا تخت لے آئے گا؟ ایتھے ہن ذہن حاضر رکھنا ہے، میں عقیدے دا نقطہ پڑھن لگا حضرات، ایتھے پوائنٹ وال غور کرنا ہے مسومی صاحب، آئی تواڈا ذہن کدھر لنگر آ اج او تواڈا ذہن نہیں جڑا میں اگلے دن آیا نعرہ حیدری ہن ایتھے ہن دھیان کرنا خصوصی توجہ۔ بہت شکریہ عدنان صاحب، میں تم تحفہ دین لگا، تسے استقلام بھی لکھو گے اور انشاءاللہ پڑھو گے بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی نشست میں پتہ ہے بٹی صاحب کیا کہا؟ بلال صاحب آپ نے آکھیا کہ تواڈے چ کون ہے جڑا ملکہ بلقیس دا تخت لے آئے گا؟ اے نہیں کہ تواڈے چ کو ہے جڑا ملکہ بلقیس دا تخت لے آئے گا، اے نہیں کہ تواڈے چ کو ہے۔ نبی کا انداز دیکھو، ایکم یاتینی بی عرشہا تواڈے چ کون ہے جڑا ملکہ بلقیس دا تخت لے آئے گا؟ اے نبی دا انداز پہ دسدا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نو پتہ سی تخت لیاون والا وچ بیٹھے، ہائے 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 توجہ کرنا۔ ہن اگلا ہن جملہ بڑا نقطہ قیمتی ہے، بڑا نقطہ قیمتی۔ ایک اٹھیا اس آکھیا آقا میں لے کے آواں گا، انہیں نال ٹائم بھی دسیا، انہیں کہا جی انا آتی کبھی ہی قبل ان تقوم من مقامک، میرے آقا سلیمان اے جڑی تہاڈی مجلس ہے اے بعد چ مکھنی ہے، تخت پہلے آ جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دی مجلس تفسیراں پڑھو، جال قرآن پڑھو، روح البیان پڑھو، کنز الایمان پڑھو، تفسیر کبیر پڑھو، جڑی بھی تفسیر پڑھو گے تانوں ملے گا۔ آپ دی مجلس صبح 8 بجے شروع ہوندی سی، 12 بجے ختم ہوندی سی، 12 بجے 8 بجے 4 جمع کرو 12۔ ہن نوکر پہ آندا جی 4 گھنٹے تو پہلا تخت آ جائے گا۔ ہن تخت پیا کتھے؟ شام وچ نہیں، خدا دی قسم جے اے تخت پیا ملک یمن دے اندر، تے یمن دے کسے اوپن چوک چ نہیں پیا، کسے اوپن بازار چ کھلی جگہ تے نہیں پیا، ملکہ بلقیس دا محل ہے، تے محل دا جڑا 7واں کمرہ ہے نا اس بند کمرے وچ لاکھ او تخت پیا ہے۔ کہ حضرات شام تو اس تخت تک جان واسطے 3 مہینے جان دے لگ دے سن، 3 مہینے آن دے۔ اوے سرگودا والے غور کرنا، ٹوٹل کنی مسافت 6 مہینے، کنے بولو اچھی بات نہ بولو کتنے؟ ارا 6 مہینے دا کم ہے، تے نوکر پتہ کی پہ آندے جی 4 گھنٹے تو پہلا کراں نہیں انج نہ کرو، مسکرا کیا کو سبحان۔ نوکر کہہ رہے ہیں جی 4 گھنٹے تو پہلا کراں گا۔ حضرات یہ دعویٰ تے بڑا بڑا ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کے پتہ ہے کی آندے نے؟ آندے نے نہیں اے لیٹ ہے، میں نے ادھے تو بھی پہلے چاہیے۔ ہائے ہائے حضرات پھر حضرت آصف بن برخیہ بولے، انہاں کیا آقا میں لے کے آواں گا، 4 گھنٹے کو نہیں لگنے، انا آتی کبھی ہی قبل ان یرتد الیک طرفک، تساں اپنی اکھاں بند کرنیاں نے کھولنیاں بعد میں تخت پہلے آ جائے۔ ازے بھی سنیاں دے بازو نہیں چویتے، او بھی تے قوم ہے جڑی کوڑ تے داد پی دیندی کوڑیاں نو، تے تسی قرآن سن کے بھی نہیں پہ او بازو کٹ کیا کھو سبحان اللہ۔ ایدے ہن دھیان کرنا، عمران خان دی تقریر تے لوگ انج کر دین، کو سمجھ آئی جے کہ نہیں آئی؟ ہن میں سیاسی کو تبصرہ نہیں کرنا، نعرہ حیدری بازو باہر کٹ کے نعرہ حیدری۔ ایدے ہن پوائنٹ وال تساں غور کر کیا جی آقا میں لے کے آواں گا، ٹائم ہی نہیں لگنا ہے کہ تساں اکھاں مبارک بند کرنیاں نے کھولنیاں نے، تے تہاڈی اکھ کھلے گی بعد بھی تخت پہلے آ جائے گا۔ ہائے ہائے ایتھوں میں 3-4 نقطے پڑھنے، اس پوائنٹ نو نقطیاں نو تساں بڑی توجہ نہ سننا ہے۔ پہلا نقطہ ہے ہمارا چیلنج ہے، کوئی علامہ ثابت کرے اس سے پہلے آصف بن برخیہ ملکہ بلقیس کے محل میں گئے ہوں، وزٹ کیا ہو، مشاہدہ کیا ہو، اس کو دیکھا ہو، کمروں میں داخل ہوئے ہوں۔ توجہ ہمارا چیلنج ہے، کوئی ثابت کرے اس سے پہلے ملکہ بلقیس کے محل میں آصف بن برخیہ گئے ہوں۔ دعویٰ کیا ہے؟ آنکھ بند کریں تخت آ جائے۔ حضرات کہاں شام کہاں یمن، جو میں پوائنٹ لے کر آیا ہوں سرگودا والو، اگر سلیمان کے نوکر کو اتنی دیواروں کے پیچھے کی خبر ہے تو جو سلیمان کا آقا ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ۔ حضرات پھر کی ہویا ہے، میں قرآن پڑھ رہے ہیں، میں دائیں بائیں نہیں جا رہا، بخاری و مسلم نہیں، کوئی کچیاں روایتاں نہیں، رٹیاں رٹائی ارے گفتگو نہیں۔ حضرات قرآن گواہی دیندا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی نبوت والی آنکھ مبارک بند کی تھی تے کھولی تے پتہ کی فلما رآہ مستقرا عندہ، تخت سامنے پہ نہیں، سواد آیا تواڈے بولنے پہ۔ پھر اچھی بات نہ
ایتھوں پوائنٹ وال تساں غور کرنا ہے، نقطہ نال ہے آصف بن برخیہ دی ولایت وچ کوئی شک نہیں، آپ دے متقی ہون وچ کوئی شک نہیں، آپ دی پرواز وچ کوئی شک، وہ اتنی پرواز کہ اوتھے بیٹھ کے 6 مہینے دا کام اکھ چمکنے تو پہلا حضرات لیکن سن لو جڑا ایڈا کامل ولی ہے نا او دا بھی بازو پھد کے فضا وچ لہرا کے نبی سلیمان نے او اعلان نہیں کیتا جڑا پیر علی دا بازو لہرا کے نا من کون تو مولا فالی جن مولا جدا میں مولا او دا علی مولا. اتھن میں پتہ لفظ کی کہنے لگا جتھے آصف بن برخیہ دی پرواز مک جاندی ہے اتھو علی دی پرواز آہا. نعرہ حیدری حیدری. کمال صحابہ دے نوکر بیٹھے ہو، میں سیدنا صدیق اکبر دا نام لیا، گفتگو لمبی چلی گی، آپ حضور دے نال نے سفر تے روانہ ہوئے. ایک ڈیرہ مدینے پاک تو 6 کلومیٹر دور. کتنا جی بولو؟ اے میں تو اندر سے ایک کی تو گل سنانی، کتنے دور بولو؟ اور تواڈے ذہن چ بٹھانی مدینے پاک تو وہ ڈیرہ 6 کلومیٹر دی مسافت ہے. اس ڈیرے دے مالک دا نام سی جناب طلحہ. وہ جانوراں نو چارہ ڈال دے سن، ڈیرے تے رہندے سن، ذمہ داری کرنی، زراعت کرنی، آپ ارے اباب ذی وقار اپنے معاملات کرنے. کدی مدینے شریف نہیں چھڑائے، بہت توجہ کرنا، کدی مدینہ پاک نہیں چھڑائے. لیکن انہاں آپ نو پتہ چلیا سی بھائی کوئی محمد نام دی شخصیت آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تے جدو دے او آئے نا تے انہاں دے پسینے وچ میں لوگاں نو خوشبو ملدی. آج کی ہویا ہے ہن توجہ کرنا. غلام حسن صاحب میرے مرشد کریم حضور جان امت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے زیون نبی وچ اے واقعہ نقل فرمایا، بڑے بڑے سیرت نگاراں لکھے. آج کی ہویا ہے سامنے پگ ڈنڈی ہے، آقا تشریف لے کے جا رہے ہیں اپنی منزل وال، اپنی سفر تے. جدوں سرکار طلحہ پاک دے ڈیرے دے سامنے آئے نا تے حضرت طلحہ مال نو چارہ ڈال رہے ہیں، بغیر ارادے تو حضرت طلحہ دی نظر رخ مصطفیٰ تے پہ، جوں حضور دے چہرے تے پئی نہ نظر تے اندروں آواز آئی طلحہ تو سونے بڑے بڑے ویکھے پر انہاں ورگا تو حسین آج تک نہیں ویکھیا. حضرات توجہ کرنا، حضرت طلحہ نے کی کیتا ہے؟ فوراً چارہ جانوراں نو ڈالنا چھڑیا. پٹھی صاحب تواڈی نظر کرن لگا، آپ نے فوراً بلال صاحب سہیل صاحب فوراً چارہ ڈالنا چھڑیا ہے، کپڑے نہیں چینج کیتے. تو انہوں پتہ ہے جانوراں نو چارہ ڈالن والا لباس کینج دا ہوندا ہے، پتہ ہے کپڑے کیوں نہیں بدلے؟ وہ جڑی محبت دی دنیا سی نا، انہوں نے کیا طلحہ انج نہ ہوئے تو کپڑے بدلیں یہ سونا لگ ہی نہ جائے. تے ایک کو نہیں سی پتا ایک گزرن والے کون. توجہ کرنا، حضرت طلحہ علامہ صاحب مفتی صاحب بیٹھے نے تائید کرن گے، یہ بہت بڑی صاحب علم شخصیت نے. حضرات حضرت طلحہ نا انہاں کپڑیاں چ دوڑ کے آئے نے، سرکار دے سامنے آ کے حضور نو اشارہ کیتا ہے، میرے آقا رک گئے، ہائے ہائے میرے آقا رک گئے. تے حضرت طلحہ نے نا اباب ذی وقار جناب طلحہ جڑے ازے تک نہ حضرت بنے نہ رضی اللہ تعالی عنہ، جناب طلحہ حضور دے چہرے وال ویکھ کے تے پتہ ہے ادب نہ کی آندے نے، ادب ویکھو، ازے تک کلمہ نہیں پڑھیا لیکن ادب دا لیول ویکھ. ہائے حضرات ادب دا لیول ویکھنا، تعظیم دا لیول. حضرت طلحہ حالت کفر وچ میرے آقا نو آندے نے من انت یا کریم، من انت یا کریم، من انت یا کریم. جناب طلحہ آندے نے جی آپ چہرے تو بڑے کرماں والے لگ دے. کریم آندے نے مشکل کشان ہو، کریم آندے نے حاجت روان ہو، کریم آندے نے مختار کل نو، کریم آندے نے پاورفل نو. اپنے مقدر تے ناز کرو، اسی تو انہاں دا جشن منا رہے ہیں جنہاں دا طلحہ نے کلمہ باچ پڑھیا ہے تے طلحہ نے نبی نو مشکل کشا پہلے مانے. حضرات پوائنٹ وال غور کرنا، دوستان گرامی قدر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ میرے آقا نو آندے نے آپ چہرے تو بڑے کریم لگ دے ہو، اے دسو من انت آپ کون ہو؟ آپ ایدے امتحان کرنا توجہ، آپ کون؟ ڈائریکٹ سوال کیتا ہے. سیدنا صدیق اکبر نال نے خدا دی قسم جی حضور نے یہ نہیں فرمایا اپنے کپڑے تے وے تو گفتگو کدنا پیا کرنا ہے، یہ بھی نہیں کیا بھائی جے گل کرنی ہے
تے اے میرا نوکر یہ نہ کر. حالانکہ آج کوئی تھوڑا جنا پیر مشہور ہو جائے خدا دی قسم جی لوگ تے ملنا تے ملنا گفتگو تے گفتگو لوگ تے فون ڈائریکٹ نہیں چھوڑ دے. کوئی خطیب مشہور ہو جائے نعت خان شہرت پا جائے کوئی نقیب مشہور ہو جائے کوئی بھی سیاستدان ہے مطلب ہر کیٹاگری دا بندہ لوگ نا ایمان نہ جڑے مشہور ہو جانا بہت شہرت یافتہ نام جنہ دا بن جائے تے وہ خود فون چھوڑنا اپنی توہین سمجھ دیں. لیکن میرے آقا دا کردار وے آیا حضور دی سیرت آیا میرے آقا دی سیرت دی جھلک وے. اگر فلمی ڈائلاگ نے میں ذمہ دار ہاں اگر فن خطابت میں ذمہ دار ہاں. میں کتھوں ہمت لے آما ارے جنہ دیاں تلیاں تھلے نبیاں نے سار پتہ ہے کون نے علامہ صاحب نے تڑپ جانا ہے اور میں لفظ پڑھنے نے جنہ دے جسم نو آگ جلا نہیں نہ سکی انہاں دا قائد کملی والا. بڑی مہربانی جنہ قرآن دا خلاصہ سمجھ آ رہا بازو کڑ کے آنکھوں جدے جسم نو آگ لا نہیں سکی انہاں دا قائد کملی والا ہے اور جدے گلے نو چھری کٹ نہیں سکی انہاں دا بھی قائد کملی والا ہے. جن نے 6 کلومیٹر دے فاصلہ تو کیڑی دیاں گلاں سنیاں اس سلیمان دا بھی قائد کملی والا ہے. جڑا 40 دن مچھلی دے پیٹ وچ مسکرایا ہے اس یونس دا بھی قائد کملی والا ہے. حضرات جس عزیر دا لنگر 100 سال چٹیل میدان تے پیارے ہے نہ رنگ بدلیا نہ ذائقہ بدلیا اس عزیر دا بھی قائد کملی والا ہے جس نے اپنی قمیض کے ذریعے پاپے دی نظر واپس کروائی اس یوسف علیہ السلام دا بھی قائد کملی والا ہے. میں قرآن دی آیتاں پڑھنے لگا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم یہ جن کے لیے آئی اس کا قائد کملی والا وفدیناہ بذبح عظیم یہ جس کے لیے ارے اعلان ہوا اس کا قائد کملی والا ہے. حضرات جس نے اپنی قمیض پکڑ کر کہا تھا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یاتی بصیرا اس یوسف نبی کا قائد کملی والا ہے. اور جو فتبسم ضاحکا من قولها چونٹی کا کلام سن کر مسکرایا اس کا قائد کملی والا ہے. مجھے کہنے تو دو سلیمان چونٹی کا کلام 6 میل کے فاصلہ سے سنے اگر ان کی قوت سماعت کا یہ عالم ہے جو ان کا قائد ہے ان کا عالم یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. حضرات اگر آپ تک میری آواز جا رہی ہے تو ادب کے ساتھ یہ جملہ سننا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی نے یہ اعلان نہیں کیا جو میرے آقا نے اعلان کیا. کیا اعلان تھا؟ انا قائد الانبیاء والمرسلین. ہمارا چیلنج ہے کسی اور نبی کا یہ اعلان کوئی ماں کا لال دکھائے. یہ اعلان کیا ہے فقط زہرا کے بابا نے. حضرات پھر میں کہن دیو جدے جسم نو آگ جلا نہیں نہ سکی جتھے انہاں دے مقام دی انتہا ہو جاندی ہے اتھو ذات مصطفیٰ دی ابتدا ہو جاندی. دوستان گرامی قدر میں اس مضمون نو اگر اگے لے جاواں ٹائم دی میرے کول بھی گنجائش کو نہیں 15 منٹ رہ گئے میں ہن جڑی بات کرن لگا اس بات وال تساں غور کرنا ہے. حضرت طلحہ حضور نو آندے نے جی آپ چہرے تو بڑے کریم لگ دیو آج صاحب تے سرکار نو آندے نے اے دسو من انتا آپ کون ہو آپ کون ہو. حضرات ایدے پوائنٹ وال غور کرنا آپ کون ہو. دوستان گرامی قدر سرکار مدینہ مسکرا پہ سیدنا صدیق اکبر آندے نے میں نانا کہ حضور مسکرا کے آندے نے اوہ ڈیرے تے رہن والے آ اوہ مال نو پٹھے بان والے آ. میں نے پوچھنا میں کون ہاں؟ انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اللہ دا رسول ہوں میرا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدا دی قسم جی حضرت طلحہ آپ ہاتھ بند کے اندے نے سنیا اگر آپ محمد ہو تو پھر میں نے اپنا کلمہ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. سنیا میں نے اپنا کلمہ پڑھو. دیکھو اس دور دے اندر کسی کل اباؤ اجداد دا مذہب چھڑوانا بڑا مشکل ہے. حالانکہ بڑا جدید دور ہے بڑا جدید دور لوگ بڑے فاسٹ ہو گئے. حضرات اگر اس دور دے اندر اباؤ اجداد دا مذہب چھڑانا اتنا مشکل ہے تو اس دور دے اندر کتنا مشکل ہوئے گا. لیکن میرے آقا دے حسن دی جھلک دا خدا دی قسم جے فیضان ویکھو جوں حضرت طلحہ دی نظر چہرہ مصطفیٰ تے پئی تے آندے نے سونیا میں نے اپنا کلمہ پڑھو او دی وجہ ہے آپ کہنے لگے ایک کسی جھوٹے
جھوٹے دا چہرہ ہو ہی نہیں سکدا سرکار نے پڑھایا کلمہ ادھر توجہ کرے جی جی فروغ بٹی صاحب میں پڑھ دینا تواڈے ماشاءاللہ انہاں دی ڈیمانڈ ہے تھوڑی سر بھی لاؤ میں اگے تانوں دسیا میرے تو بعد نان سٹاپ کام ہے تے میں اج میں کہ چلو سٹاپ چ رہ کے کرنے ہیں یہ آندے سر لاؤ تھوڑی میں تے سر لا دینا سر والے بیلی بھی مطمئن ہو جان گے اتھے جدو پیر سید نصیر الدین نصیر تاجدارے گولڑا دے چشم و چراغ انہاں دی نظر پہ یہ نہ کیوں نہ پتہ کی کیا ہے کیوں چاند میں کھوئے ہوں الجھے ہوں ستاروں میں آج تساں ڈبے ساڈے سر تے ایں سوار کیتے نے جکن عمران خان قوم تے سوار ہویا تھا تو سارے ڈبے تے رکھ دیتے نے آواز ٹکرا رہی یہ میرے مزاج والی سیٹنگ نہیں یہ تساں بعد علی خطیب صاحب دے مزاج دی سیٹنگ کی تھی میرا بیٹا اللہ تعالیٰ تن مدینے لے جائے بہت شکریہ ہوں میں حاضری تے پیش کرنی ایک اور محبت نہ پڑھو کیوں چاند میں کھوئے ہوں الجھے ہوں ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں اے پٹی شبان دا بڑا مطالبہ سی پیر سید نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا آپ دا کلام پڑھنا سارے پڑھو عمران دیوانہ صاحب سارے دی آواز ہونی چاہیے آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں شدرا کے مکی بولے جبریل امی بولے تم شان ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں تم شان ہنسی دے لاکھوں میں ہزاروں آؤ میرے آقا نال محبت کرنے والے ہو تھوڑا جنا لیول بناؤ ساؤنڈ نہیں بھی سیٹنگ پہ کردا تے تسی تے ذرا میرا ساتھ دیو دل نبی دے نظارے کھولو رجدائے نہیں دل ماشاءاللہ بلال صاحب میرے آقا نے حضرت طلحہ سب کہہ دو ادبنا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو کلمہ پڑھایا بزرگو اے ان اگلی گل سننا حضور ٹرن لگے نا اشرف صاحب روف صاحب قبلہ آج صاحب سرکار ٹرن لگے نے تے حضرت طلحہ نا ہاتھ بن کے آندے نے سونے ان میرا تواڈے تو بغیر دل کوئی نہیں لگے خدا دی قسم ہے لفظ نے فن خطابت دے لفظ نے اندر نے سونے مینوں اپنا نہ پتہ دے کے جاؤ میرا ان تواڈے تو بغیر دل کوئی نہیں لگنا سرکار نے فرمایا طلحہ اے تیرے ڈیرے تو 6 کلومیٹر دور جڑی بستی پہلا یسرف سی اسی جدوں دے آیا مدینہ بن گئی اتھے کھجوراں دے پتیاں دی مسجد تے اذان بلال پڑھ دے تے فجر تے زور تے اثر تے مغرب تے عشاء اے نمازاں دا شیڈول اگو ضرور مسکرا کے آندے نے جماعت میں خود کروانا سرکار نے فرمایا جماعت میں خود کروانا اللہ اکبر حالانکہ میں اگے بھی بات کیتی ہے آج جن نام مل جائے نا ایمان نپا میں پیر ہی ہوئے تے پیران دا پتر ہوئے وہ نماز پڑھانی تے دور دی گل ہے مسجد بھی جا کے اکثر نماز پڑھ دی کوئی تو ہی سمجھ لیں اسی عام بندیاں بھی جا کے نماز پڑھاں گے لیکن ویکھ میرے آقا دی سیرت سرکار نے فرمایا خود نماز پڑھانا اوہ سرگودہ والے ہو خدا دی قسم جے پھر حضرت طلحہ نے پتہ کی کیتا ہے وفادہ لیول اس شیڈول نو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے دل دی تختی تے لکھ لیا مرنے دم تک ہر نماز میرے آقا دے پیچھے جا کے پڑھی
مسجد نبی وچ ہائے 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 6 کلومیٹر دے فاصلے دے باوجود وہ ساڈیاں دکاناں مسجداں دے نال ہوندیاں دارے گھر بیٹھکاں لیکن اسی حی علی الصلاح حی علی الفلاح یہ صدا سن کے بھی مسجد وچ نہیں جاندے جبین نے اپنی جبین نو سجدے وچ نہیں رکھ دے طلحہ دی وفا دا لیول وے 6 کلومیٹر دا فاصلہ ہے مرنے دم تک محدث لکھ دے نے ہر نماز زہرا دے بابا دے پیچھے تے اگو رزلٹ کے نکلیا چونکہ میں آیت پڑھی سی میں یطع اللہ والرسول فقد فاز فوزا عظیما جڑا اللہ اور دے رسول دی اطاعت کردا ہے وہ یقیناً کامیاب ہے وہ انج کامیاب ہے جکن کامیاب ہونے دا حق ہے اے میں آیت پڑھی سی تے ہن سنو میں رزلٹ دین لگا میری حاضری مکمل اور ٹائم بھی مکمل ہو گیا ہے دوستان گرامی قدر شمع رسالت دے پروانو عدنان میرے شہزادے توانوں بھی تحفہ دین لگا حضرات پوائنٹ وال غور کرنا حضرت طلحہ نے یہ مسلسل وفا کی تھی مسلسل وفا اللہ اور دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال مسلسل اطاعت ہے اللہ اور دی رسول دی اطاعت تے پھر جدو آپ فوت ہوئے نا وصال ہویا ہے چودھری اشرف صاحب خدا دی قسم مجھے حضرت طلحہ دی قبر تے خود کملی والا تشریف لائے ہائے 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 میں کہاں سے ہمت لاؤں جن کے روزے کی جھلک دیکھنے کے لیے میں اور آپ تڑپتے ہیں طلحہ کے مقدر دیکھ طلحہ کے مزار پہ زہرا کا بابا خود گیا پھر مجھے یہ بھی کہنے دو جو اسلام کا سپاہی بن کر مرے دین کا مجاہد بن کر مرے اللہ کا وفادار بن کر مرے اس کی قبر پہ جانا یہ میرے رسول کی سنت ہے اور اگلا جملہ سنو گے تو سب مچل جانا ہے سرکار گئے نے نوکر دی قبر تے پھر کی کیتا ہے میرے آقا نے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے نے ان حضور دعا پہ منگ دے نے اپنے غلام دی قبر تے یہ بھی پتہ چلیا قبر تے جانا بھی نبی دی سنت ہے اور اہل ایمان دیاں قبراں تے کھلو کے دعا منگنا یہ بھی تاجدار ختم نبوت دی سنت اور دعا کی منگی اے غلام حسن صاحب تواڈے علاقے دی پڑھی لکھی شخصیت میں تاں انہاں دا بار بار نام لے رہا اگر گل کچی ہوئے ذمہ دار ہیں یہ موجود نے تائید کرن گے سرکار نے پتہ کی دعا منگی آسمان وال چہرہ کر کے حضور عرض کر دینے مولا طلحہ تیرا بھی وفادار ہے تے میرا بھی وفادار مالکہ تین پتہ ہے انہیں کس لیول دی وفا کی تھی انہیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء 5 ٹائم مسجد نبوی وچ آ کے میں محمد کریم دے پیچھے انہیں نمازاں پڑھیاں تے مالکہ میں تیرا محبوب ہاں اج میں تیرے کول ہور کچھ نہیں منگدا میری ایکو خواہش ہے اے مولا تو طلحہ نو ویکھ کے مسکرا طلحہ تینو ویکھ کے مسکرا حضرات بس میری تقریر ختم درود پڑھ کر نبی سے وفا کرنے والوں جشن منا کر نبی سے وفا کرنے والوں اشتہارات چھپوا کر مصطفیٰ سے وفا کرنے والوں حضرات جلوس نکال کر نبی سے وفا کرنے والوں ارے جو نبی سے کرے وفا اسلام سے کرے وفا دین سے کرے وفا رب کعبہ کی قسم اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی اگر قبر کی مٹی نے کھا جانا ہوتا حضور یہ نہ کہتے مولا طلحہ تجھے دیکھ کر مسکرائے یہ میرا نبی پیغام دے گیا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا اللہ آپ کی محبت قبول فرمائے 9:45 ہو گئے اے میرا ٹائم سی میں فروق صاحب اچھا میں قربان حضرات بڑی محبت ہے نا دی میں 5 منٹ اور لا دینا جناب کوئی ایسا مسئلہ نہیں آنے 5 منٹ اور گفتگو کرو اللہ اکبر کبیرہ اے تو یاد ہے پچھلے سال میں جدوں ہی اسٹیج آیا میں ہمیشہ 2.25 گھنٹے تقریر کی تھی پچھلے سال تو یاد ہے نا 2.25 گھنٹے کوئی ایسا خطاب میرا اس سٹیج تے نہیں جڑا کم از کم 2.25 گھنٹے نہ ہو چونکہ اس سال ٹائم ہی انجلے آ گیا میں اگے ٹائم دیتے اسی تو ڈبل ٹائم مجبوری اگے پہنچنا سائی وال دینا شادر ہے اتھے 11 بجے حاضری یہ سفر بھی ہے فروق بٹی صاحب دی ایک ڈیمانڈ ہے وہ میں پیش کر دینا اے آندھنے بیان کرو کہ جدو عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے پیر میر علی شاہ صاحب نو انہا کیا ہے بے شاہ جی مقابلہ قادیانیاں نال تے تساں اے جڑا دعویٰ کیتا ہے وہ تواڈے آرڈر تے قلم خود لکھے گی عطا اللہ شاہ صاحب بخاری مسلک کے دیوبند لیڈر کہنے لگے شاہ جی کلمہ اپنے آپ نہیں لکھنی ہے
کلمہ لکھنے واسطے انگلیاں دی محتاج، انگلیاں ہاتھاں دی محتاج، ہاتھ بازواں دے محتاج، بازو باڈی دے محتاج، باڈی روح دی محتاج۔ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کہنے لگے شاہ جی تساں بڑا بڑا دعویٰ کیتا ہے اور جذبات بھی تے دعویٰ نہیں نہ کر گئے، کلمہ اپنے آپ نہیں لکھ لیاں۔ تے جدو عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے گل کی تھی نا، پیر میر علی شاہ صاحب نے رخ مدینے وال کر لیا تے آپ نے مسکرا کے پتہ لفظ کی بولے ہے؟ آپ نے فرمایا بخاری صاحب نوکر ادو بول دینے جدو مالکان دی اجازت ہو۔ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نہ سمجھے، پیر میر علی شاہ صاحب نے مسکرا کے فرمایا بخاری صاحب جڑی رات گزری ہے نا کملی والا آیا ہے، حضور نے میں نے اپنا دیدار کروایا ہے، لجپال نبی نے میرا متھا چم کے فرمایا ہے میر علی شاہ میری ختم نبوت واسطے گولڑا چھڑ کے لاہور ڈیرا لان والے دعویٰ کرنا تیرا کام میں پورا کروانا میرا۔ اور ایتھے جڑی بٹی سبان دی خصوصی ڈیمانڈ میں پڑھن لگا جدو پیر مہر علی شاہ صاحب نے حضور دی دید کیتی ہے نا ہائے ہائے تے پھر آپ نے کمال کر دیتی۔ حالانکہ پہلا بھی امتاں آئیاں نے انہاں امتاں وچوں امتیاں نے اپنے اپنے نبیاں دا دیدار کیتا ہے، لیکن پہلی امتاں وچوں کسے امتی نے خدا دی قسم جے اپنے نبی دے حسن دا انج ذکر نہیں کیتا جکن مہر علی شاہ نے کیتا۔ آپ نے تڑپ کے کی کیا اباب ذی وقار آپ نے کیا سبحان اللہ ما اجملکا ما اخشنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا والضحا واللیل اذا سجا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا علم نشرح لک صدرکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا والتین والزیتون وطور سینین، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا۔ حضرات سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا ید اللہ فوق ایدیہم، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا یا جبریل قبل قدم، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا۔ حضرات فکان کعبہ قوسین او ادنی، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا ادن منی، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا لا تخلا نالیک یا محمد، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا۔ سونیا جوڑے لاکنی اج جوڑیاں سمیت میرے عرش پہ، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا۔ گستاخ اکھی کتھے جا اڑیاں کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر مہر علی اے جانیوں بولن دی کہ اینڈے تھے کر لینے ہاں، اینڈے تھے کر لینے ہاں۔ جنہ دی حسن دا ذکر پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیتا پٹی سبان، اس نبی دیاں لبانو حلیمہ نے چومے تے تھوڑی سور بھی لگ جائے گی، اگرچہ آج ایس سسٹم دی وجہ تو سور دا مول بنے کو نہیں، بلال بیٹے کو نہیں چلیا تے میں حضرت اپنی پیش کیتی ہے، لیکن ایتھے ایک شیر پڑھ لبو تاکہ سورا لے بیلی ناراض نہ ہون۔ بات رابی صاحب اج اکا سور وی دال آ کے ٹور گیا، تھوڑی سور لا لینے ہیں۔ میں ہن ایتھے لفظ پتہ کہ ایک لفظ کہنا ہے، سٹیج والے بھی توجہ کرنا، پنجاب پولیس دے حضرات افیسر نوجوان ڈیوٹی دے رہے ہیں، انہاں نے میں تحفہ دین لگا، جتنے مسلمان بہت بڑا میں دیکھ رہا ہوں، ایدے میرے بل توجہ کرنا ہے۔ جن کی تلیوں کو جبریل نے چوما، جن کی تلیوں کو جبریل نے چوما، ان کے لبوں کو حلیمہ نے چوما۔ ہائے ہائے تے پھر اسی کیوں نہ کہیے تو لٹ لئی خدا دی خدائی حلیمہ، محبت نہ پڑھو، تو لٹ لئی خدا دی خدائی حلیمہ، تو لٹ لئی خدا دی خدائی حلیمہ، سارے شامل ہو جاؤ، تو لٹ لئی خدا دی، دونوں پادو چاہ کے ایک اور لہرا کے، جنہاں نو حضور دی امی دا ادب احترام ہے، ایک اور لب ہلا کے پڑھو، تو لٹ لئی خدا دی خدائی حلیمہ، بنی تو محمد دائی حلیمہ، بنی تو محمد
والدائے حلیمہ. حضرات انہاں دی ڈیمانڈ مینوں اس پاسے لے گئی. یہ بھی این ایمان ہے. میں اینڈ اتھے کرنا سی. بیٹا خاموش. میں اینڈ اتھے کرنا سی کہ حضرت طلحہ نے اللہ اور دے رسول نال وفا کی. سرکار نے نوکر دی قبر تے جا کے کہا مالک طلحہ تینوں ویکھ کے مسکرائے. بس اینڈ میں ہن اتھے کرن لگا. لوگو اگر تسی تے میں حضور نال وفا کراں. ویکھ لو ترکھانہ دے منڈے نے وفا کیتی. اج بھی میاں والی جیل جاؤ مین گیٹ تے اتے انج نظر مارو گے نا میاں والی جیل دا مین گیٹ تے تون عاشق رسول غازی المدین دی تصویر نظر آئے. صدی گزر گئی. 7 سال کم 1 صدی تے اندر 5 نمبر بیرک جتھے آپ قیدی رہے تے اج بھی کی ہو رہا ہے. اس 5 نمبر بیرک وچ ہر جمعرات اور سوار نو میرے آقا دا جشن منایا جاتا. درود و سلام دیاں محفلاں سجدیاں. دوستان گرامی قدر بس وفا کرنا سیکھیں. نماز پڑھنا یہ میرے نبی سے وفا ہے. والدین کا ادب کرنا یہ میرے نبی سے وفا ہے. شراب سے نفرت کرنا یہ میرے نبی سے وفا ہے. مال حرام سے نفرت کرنا یہ میرے نبی سے وفا ہے. رشوت خوری سے حضرات پرہیز کرنا یہ میرے نبی سے وفا ہے. بڑوں کا ادب کرنا یہ میرے نبی سے وفا ہے. اپنی بیٹیوں غیر پاک فوج اور ہن میں کہنا ہے اولیاء کا ہے فیضان. تساں کہنا ہے پاکستان پاکستان. اولیاء کا ہے فیضان. اولیاء کا ہے فیضان. اللہ کی دعا